بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود ہوگی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ استاد صاحب آپ کو یہ حدیث شریف تسلی سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں گے۔ صوفیاء کا ایک جملہ اور بات ختم۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تم کہتے یہ تو شدائی ہیں، اگر تسی صحابہ نو ویکھ لیندے تسی کہندے اے تے شدائی ہیں، تے جے صحابہ تانوں ویکھ لیندے انہوں نے کہنا سی کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جے تسی ویکھ لیندے تسی شدائی تے فدائی شدائی جنوں اپنا پتہ ہی کچھ نہیں، بس بیٹھا تے ہاں انہیں جانا جدا وظیفہ یال اینجے وظیفے کرو، اللہ حضرت تسبیح تے پڑھ دے سن انہیں جانا انہیں مانا، با گل ہی ختم ہے، اینجے وظیفے کرو۔ فرمایا جے تسی صحابہ نو ویکھ لیندے تسی کہندے کہ اے شدائی ہیں، جو تانوں ویکھ لیندے انہوں نے کہنا سی کافر ہیں۔ اے دی وضاحت کہ اسی صحابہ نو ویکھ لیندے تے شدائی کیوں کہندے؟ 1400 صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، اور صرف 2 چادریں جسم پر احرام کی، حدیبیہ مقام حدیبیہ، اور 1400 صحابہ بیٹھے، اور حدیث شریف کے لفظ ہیں فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فضلق بها وجهه وجلده۔ 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کنڈیشن صرف یہی ہے، دوزانو ہو کر بیٹھے ہیں اور حضور کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، سر بھی نہیں ہلتا کہ کہیں پرندہ اڑ نہ جائے۔ اور پیر صاحب نے جب بیٹھنا ہوتا ہے تو دائیں بائیں جانب ایک طرف تھوک دان ہوتا ہے، اگر پیر صاحب کو بلغم کا مسئلہ ہو تو وہ تھوک دان ایک مرید آگے کرتا ہے، پیر صاحب پکڑ کر اس میں یوں تھوکتے ہیں ایسے کر کے، اور تاکہ نظر بھی نہ پڑے کسی کی، یا یوں کر کے۔ اور یہاں اس حدیث کا ترجمہ سن کر، یہ اس حدیث کا مطلب سن کر کسی کی طبیعت خراب ہو ویسے ہی کافر ہو جائے گا، وہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور وہاں اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں، اب دوبارہ یہ ترجمہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے جن سے پڑھا ہے ان کا حال یہ تھا کہ حضرت پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر ایک غیر عالم سید بھی تھے، وہ سید تھے، عالم نہیں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا شاہ جی مسلے تے کھڑا کرو، کہ جی تسی مولوی ہو؟ فرمایا ہاں مولوی ہم مگر کمی بھی ہیں انہاں دا نماز ہی پڑھان کے۔ بڑے بڑے علماء بھی موجود، شاہ صاحب نے نماز پڑھائی، نماز میں غلطی ہو گئی اور اس پر آخر میں ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، شاہ صاحب نے وہ بھی نہ کیا، سجدہ صاحب جس کو بولتے ہیں، ادھر بھی سلام پھیرے ادھر بھی دعا کرنے سے شاہ صاحب پیچھے مڑے تھے، وہ ایک مولوی صاحب آپس میں ایک کرتے، یہ تو نماز واجب الاعادہ تھی، تو یہاں تو یہ ایسے فعل کا ارتکاب ہوا جس کی وجہ سے نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے، تو انہوں نے تو سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، اب لہٰذا کہو جا کر کے نماز دوبارہ پڑھائیں۔ وہ آگے کہیں وہ پیر سیال بھی بیٹھے ہیں، پیر سیال نو نہیں پتہ، وہ کہنے پتہ ہے جی پیر سیال کی خدمت میں ایک مولانا آئے، حضور شریعت کا مسئلہ ہے کہ نماز کو تو واجب الاعادہ ہے، لوٹانا ضروری ہے، تو یہ اب نماز لوٹائیں۔ تو حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے مجھے بھی پتہ ہے نماز لوٹانی ہے، لیکن میں لفظوں کا انتخاب کر رہا ہوں کہ میں شاہ جی کو مسئلہ کیسے کہوں۔ لفظوں کا انتخاب بتاتا ہے کہ آپ کا تعلق مرزا جیلمی کے ساتھ ہے یا خادم رضوی کے ساتھ ہے، لفظوں کا چناؤ بتاتا ہے آپ جاوید غامدی یا طارق جمیل کے ساتھ ہیں یا امام محمد رضا بریلوی کے ساتھ ہیں، یہ لفظوں کا چناؤ بتاتا ہے، ورنہ اپنے پیور ہوئے بھی تو کہہ سکتے تو میری امی دا قسم ہے، لیکن بعد اب یہی کہے گا ابا جی مرزا جیلمی صاحب گھر میں بھی آ کر کہتے ہوں گے میری ماں دا گھر والا بیٹھا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اب بات چونکہ ایسے ہے نہیں، لفظوں کا انتخاب بتاتا ہے کہ آپ کتنا ادب رکھتے ہیں۔ حضرت پیر سیال اٹھے اور جا کر شاہ صاحب کی خدمت میں اپنے سلوکے سے سلوکہ پہنتے ہوتے تھے، یہ ایوب صاحب کو پتہ ہے، پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، ہر چیز یوٹیوب سے نہیں ملتی، تو سلوکے سے نکالا اپنا 100 روپے کا نوٹ نکال کر، تو جا کر حضرت قبلہ کے شاہ صاحب کے ہاتھوں میں پیش کیا اور کہا حضور سائیں ایک عرضی ہے، باقی جی میں تہاڈی مرضی ہے، ایک عرضی ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے حضور سائیں حکم فرماؤ، عرض کرنے لگے یہ حقیرانہ سا یہ عدیہ ہے، قبول فرما لیجئے، اور مسئلہ ایک عرض کرنا ہے کہ آج جناب دے پیچھے نماز پڑھی ہے، چس بڑی آئیے دل کرتا ہے ایک باری پھر پڑھا چھڑا۔ کیا بات
مسئلہ حل ہو گیا کیا بات کیا بات زندہ باد زندہ زندہ باد باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ عرض کرنے لگے کہ حضور ایک شاہ صاحب کہیں اچھا میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج یہ لفظوں کا انتخاب بتاتا ہے کہ آپ کتنے اونچے خاندان کے ساتھ رہیں تو اس لیے میں